السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک افیئر میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہاں پر تحریک انصاف نے واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے نا وہ سیٹیں حاصل کی ہیں اور وہ بغیر کسی اتحادی کے وہاں سے جو ہے نا وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تو ان کی حکومت ہے ہی ہے، تو اب کشمیر میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے اپنے چند جو ان کے خاص 4 عہدیداران تھے جو آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا، تو ان سے ملاقاتیں بھی کی، جس میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب تھے، خواجہ فاروق، سردار تنویر الیاس اور اظہر صادق سے ملاقاتیں کی، انٹرویو۔ اور ان ملاقاتوں کے درمیان ان سے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کی مسائل اور ان کے ویژن کے حوالے سے پوچھا گیا۔ تو آج کے اس پروگرام میں تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما جو کشمیر سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کچھ عرصہ پہلے تو وہ پنجاب کی جو سیاست تھی اس میں بڑے ایکٹیو تھے، اور انہوں نے جو پنجاب کی حکومت، پنجاب میں جو سیاست ہے اس کے علاوہ وفاق کی حکومت میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ تو ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں ہے وہ حکومت بننے جا رہی ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے کن لوگوں کو وزیر اعظم بننے کے جو ہے نا وہ پیشکش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سردار تنویر الیاس صاحب۔ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ سردار صاحب، آپ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ پنجاب کی جو سیاست میں بڑے ایکٹیو تھے، وفاق کی جو سیاست تھی اس میں ایکٹیو تھے، تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اور وہاں سے جیت بھی گئے؟ تو یہ کیا تھا، یہ آپ تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر وضاحت دیں گے؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں موقع دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی کام کرنے کا یا خدمت کرنے کا موقع ملے وہ کرنا چاہیے۔ میں چونکہ ڈائریکٹ کبھی بھی کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہوا، پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ پنجاب میں نے کام کیا، وہ الحمدللہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وزیر اعظم پاکستان، پھر ہمارے جو چیف منسٹر پنجاب، ان کو میرا کام پسند آیا۔ ابھی ہمیں عمران خان صاحب نے مجھے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے میں اور الیکشن لڑنے کے لیے کہا تھا، تو وہ ہم نے کام کیا۔ وہ جہاں پہ بھی ملک میں کسی جگہ بھی میری ضرورت ہوگی، میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر رہوں گا۔ سردار صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دوسری پارٹی میں جو آپ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگوں کو جو ان کی بھاری اکثریت کے ان کے جو پہلے بھی جیتے تھے اور ان کا ووٹ بینک بھی تھا، آپ نے ان کو جیت کے حوالے سے ان کو ٹکٹیں دی۔ جو تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں اصل جو ہے نا وہ کارکن تھا، ورکر تھا، ان کو محروم رکھا گیا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر کی اسپیسیفک صورتحال میں دیکھیں گے تو یہ الیکٹیبل بہت تھوڑے تھے جو آئے ہمارے ساتھ، کسی نہ کسی سٹیج پہ جوائن ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں زیادہ تر ان لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو پچھلے 8 سال 10 سال یا 6 سال سے ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ انہوں نے 2016 میں بھی الیکشن لڑے، 11 میں بھی لڑے، اور ایسے لوگ تھے ہمارے پاس، ان کو اس دفعہ ہم نے ٹکٹ دیے۔ اس میں سے کچھ لوگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ نہیں جیت سکے، لیکن وہاں پہ آزاد کشمیر کی حد تک یہ کہنا کہ نئے لوگ آئے تھے، وہاں پہ پرانے لوگ زیادہ تھے، نئے لوگ بھی ہم نے کچھ شامل کروائے تھے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے مکس اینڈ میچ ہر جگہ پہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ کو کرنے پڑتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے اڈاپٹ کیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ پرانے اپنے لوگوں کو، اور میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز شیئر کروں کہ کچھ بالکل نئے ینگ لوگوں کو بھی ہم نے ٹکٹ دیے۔ سردار صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پرائم منسٹر عمران خان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، انٹرویو بھی ہوئے، تمام جو 4 لوگ ہیں ان کے انٹرویو ہوئے۔ آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ اس انٹرویو میں عمران خان نے آپ سے کن چیزوں کے حوالے سے بات کی اور کس چیز پہ ان کا فوکس تھا؟ دیکھیے، جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، اس میں چونکہ ابھی ہماری اسپیشل سیٹس پہ مطلب الیکشن ہونے جا رہا ہے، پھر ابھی مختلف عہدے فائنل ہونے ہیں، اسپیکرز ہیں، ڈپٹی اسپیکرز ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے سب سے انہوں نے سیپریٹ میٹنگ کی۔ ممکن ہے کسی سے 15 منٹ کی ہو، کسی سے 25-30 منٹ کی ہو، ہم نے ایسا ہی ٹائم تو کاؤنٹ نہیں کیا۔ لیکن دیکھیں، میری چونکہ بینگا ان کے سبارڈینیٹ، میں چونکہ پنجاب میں کام کر رہا تھا، ان کے ساتھ بہت میٹنگز ہے پہلے بھی، ابھی الیکشن کمپین میں بھی ہم ان کے ساتھ رہے، اس سے ہٹ کے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو میٹنگ تھی آج کی، اس میں بھی
مختلف موضوعات کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی. جو بینگ اے چیئرمین اور پرائم منسٹر پاکستان ان کا پروگیٹو بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات پہ ان کے ویوز جانیں. تو اس حوالے سے میرا حال بات چیت ہوئی. سردار صاحب آپ سے میرا یہ بھی کویشچن ہے کہ کیا آپ جو ملاقات کے میں جو عمران خان سے آپ کی ہو رہی تھی تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ وزیر عمران خان کو آپ کو جو ہے نا اگر وزیر اعظم بنانا چاہیں گے, اور ملاقات اور انٹرویو جو ملاقات ہوئی اور انٹرویو بھی ہوئے تو اس میں صاف ظاہر ہے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے بات ہوئی ہوں گی, کشمیر ایشو کے کشمیر کے آزاد کشمیر کے حوالے کے جو مسائل ہیں اور اصلاحات کے حوالے سے بھی شاید صاف ظاہر بات ہوئی ہوں گی, جموں کشمیر کے حوالے سے بات کی ہوں گی. تو آپ کو کتنا % چانس لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ عمران خان وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کو ہی منتخب کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی چونکہ کشمیر کے حوالے سے خصوصی ان کی ایفیلیشن ہے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے وہ بڑی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. پھر جو 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے پرنسلی سٹیٹس کا جو ڈیسیژن کیا, ریووک کیا پرنسلی سٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں, لیکن انہوں نے سفیر بن کے دکھایا. اور اس حوالے سے آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جناب عمران خان صاحب کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی, بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے بہت کمیٹڈ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری وہاں پہ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ تعمیر و ترقی, ٹورزم کے حوالے سے بہت کام ہونا چاہیے, آئی ٹی ریولیوشن کی ضرورت ہے, آئی ٹی سافٹ ویئر کے اندر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایریاز کے اندر وہ کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی اور لوگوں کو وہ کشمیر ملے جو لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے, اور ان کو اب خوابوں کی تعبیر. سردار صاحب, الیکشن کے دوران سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے اور بہت سے آپ کے امیدواروں کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے, اور خاص طور کے اوپر رشید ترابی جو جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں ان کے جو آپ نے الائنس کیا اس حوالے سے بھی جو ہے نا آپ کے اوپر الزامات لگائے. اس میں کتنی صداقت ہے یا صرف الزامات تک ہی یہ محدود ہے باتیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو آج کل آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے اس میں کتنی ریئلٹی ہوتی ہے, اور ویسے لکھنے والا کچھ بھی بیٹھ کے لکھتا رہتا ہے, جتنی اس کو سمجھ ہوتی ہے اتنا ہی لکھے گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے جو سابق امیر ہیں, وہ آزاد کشمیر کی ایک بڑی قدور سیاسی شخصیت ہے, اور اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی ان کی جدوجہد کے سارے لوگ مترف ہیں. ان کے ساتھ اس حلقے کی حد تک چونکہ یہ جماعت اسلامی کی سیٹ بنتی نہیں ہے ایکسیپٹ اینڈ انٹل کہ وہ اتحاد کریں, کسی کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں. تو ایک دفعہ 96 میں ترابی صاحب وہاں سے جیتے تھے, لیکن اس کے علاوہ کبھی وہاں پہ جماعت اسلامی نے سیٹ نہیں لی. تو ہم نے ترابی صاحب کو یہ آفر کی کہ آنے والی گورنمنٹ میں آپ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. تو اس پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا اور وہ ہمارے حق میں وڈرا ہوئے, تو ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے میں نے گزارش کی, کہ ترابی صاحب آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا رسپیکٹیبل اور ایک بڑا نام ہے اور بڑی علمی شخصیت ہے. مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ان کا ایک بڑا رول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے والے کو اور اس طرح کے لوگوں کو ان کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ, میں یہ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ملک میں اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب تک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی یہ ایسی چیزیں کرتے رہیں گے. لیکن اس قسم کے الزامات, بے بنیاد, بے سروپا باتیں کرنا, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. سردار صاحب, میرا آپ سے آخری کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں, بھارت کے متعلق آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ اور احتساب کا نعرہ جو وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک بلند کیا ہوا ہے, کیا کشمیر کے اندر بھی وہی نعرہ بلند ہوگا؟ کیا وہاں پر بھی احتساب ہوگا؟ دیکھیے, جناب عمران خان صاحب نے جو ہندوستان نے کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس ختم کیا, اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے, ہماری وزارت خارجہ نے, ہمارے وزیر خارجہ نے عالمی سطح پہ OIC لیول پہ, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینوں OIC نے بھی ہندوستان کی مذمت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیری جو کشمیر کے اندر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, وہ ہمارے پرچم میں تدفین ہوتی ہے. جو شہید ہوتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں پاکستان کے پرچم میں نکلتی ہیں. پاکستان کا جسم, پاکستان کا وجود ادھورا ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اور ہمارے کشمیری بھائی بہنیں ہمارے ساتھ آ کے نہیں مل جاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے,
وہ اس ریجن کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ چیز چھوڑ کے کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی استصواب رائے کا حق دینا ہوگا کہ تاکہ کشمیری خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ جہاں تک احتساب کا تعلق ہے، اس میں بالکل آزاد کشمیر کے اندر احتساب کی ضرورت ہے، اور احتساب جو یہاں کا وفاق کے اندر ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا پروگیٹیو ہے، وہ چاہیں تو اس کا دائرہ کار بڑھائیں کہ جیسے بھی کرنا چاہیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑے احتساب کی ضرورت ہے۔ سردار صاحب، الیکشن کے دوران اب اگر نتائج کے حوالے سے بات کریں تو جو نون لیگ ہے اور پیپل پارٹی ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ایک گلگت بلتستان سے بات کریں وہاں پر بھی ایک یہی تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا یا ہوگا۔ اب الیکشن کے بعد بھی یہی ان کا ہے کہ ہمارے دھاندلی ہوئی، ہمارا ووٹ بینک چوری کیا گیا، اور جو ہے نا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ جو آزاد کشمیر کے اندر فاروق حیدر صاحب ابھی بھی پرائم منسٹر ہیں، اور جس وقت تک نیا پرائم منسٹر نہیں آتا وہ پرائم منسٹر ہیں، تو دھاندلی کس نے کروائی اور کہاں پہ کروائی؟ میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ ایس ایچ او اور تحصیلدار لیول تک وہاں کی گورنمنٹ انوالو تھی، تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے کروائی ہوگی، پی ایم ایل این نے کروائی ہوگی۔ اس حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے اور لوگوں کو آئیڈیا ہے۔ آئندہ آنے والے سسٹم میں آزاد کشمیر میں نگران حکومت کی ضرورت ہوگی، ایسی قانون سازی کی جائے گی کہ آزاد کشمیر میں الیکشن نگران حکومت کی نگرانی میں کرائے جائیں۔ باقی یہ ہے کہ الزامات سارے کے سارے وہ پی ایم ایل این کے بنتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے ہیں، نہ یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، نہ جمہوری روایات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے لوگ اب ان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2011 سے 16 تک پیپلز پارٹی تھی، اور 2016 سے آج تک پی ایم ایل این ہے، تو لوگوں نے ان کی کارکردگی دیکھی ہوئی ہے اور لوگ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اپنا اور اپنے دوستوں اور اپنے تمام پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔